وڈ بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ السلام علیکم جی میرے بھائی، ایک ہی میسج میں آپ نے ڈھیر سارے سوالات پوچھ لیے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اور ملک نوید صاحب جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ میں اس پہ مزید کوئی کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، جو احباب نہیں چاہتے اور نہیں ان کا کوئی موڈ بنا یا ان کے ریزرویشنز تھے تو بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اداروں تک بات گئی۔ اب کہہ دینا ایک آسان کام ہوتا ہے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا اور وہاں اداروں نے کوئی بیٹھے بٹھائے ان کو بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے تو وہ نوٹسز جاری کر دیتے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ جی ہم عدالت میں جا کے یہ کہہ دیتے ہیں تو اس طریقے سے کر دیں تو فلانا کر دیں۔ کوشچن از دس کہ کیا کیس کے مدعی جو ہے وہ یہی لوگ ہیں نیب میں، یا نیب اٹ سیلف جو ہے وہ مدعی ہے؟ تو جب ادارہ مدعی ہوتا ہے تو پھر ادارے کی چلتی ہے، وہاں پہ انڈیویجلز کی نہیں چلتی۔ میں چلا جاؤں، آپ چلے جائیں، 10,000 لوگ اور چلے جائیں تو وہ ان کی نہیں ہوگی، رائے وہ چلنی ہے جو ادارے کی ہے۔ اور ادارے نے اپنا، ظاہر سی بات ہے کہ جو انہوں نے انکوائری کی، انہوں نے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے فائنلی ایک ریفرنس فائل کیا، تو جو ادارے کا ایک اوپینین ہے وہ آلریڈی سبمٹڈ ہے ان دا کورٹ۔ اب آگے آتے ہیں کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ جو مرضی کر لیں، الٹے لٹک جائیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لینا کہ جو احباب یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا منسٹر میرا جاننے والا ہے تو میں آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ بٹھا دیتا ہوں، تو میں آپ کو فلاں جنرل صاحب کے ساتھ بٹھا دیتا ہوں، تو جب میٹر سب جوڈیشیس ہوتا ہے، نو بڈی کین انٹرفیئر ان دا کورٹ میٹرس۔ یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے، اور اس میں اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جن کے ریفرنس واپس ہوئے یا کچھ بھی ہوا تو یہ کیسز ختم ہوئے، تو وہ وایا کورٹس ہوئے ہیں۔ کیوں ہوئے ہیں؟ کہ کورٹ از دا فائنل اتھارٹی، وہ اس کو ریجیکٹ کرے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ ادروائز وہ ایک پین سے جیسے کہتے ہیں ایک سگنیچر سے اگر ہو سکتا ہوتا تو میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے یا جتنے منسٹرز وغیرہ یا جن پولیٹیکل لوگوں کے جو ریفرنس جو ختم ہوئے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے جس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اب اس پروسیجر کے حوالے سے اگر آپ ریسنٹ اگر ایک مثال لے لیں تو آدم امین چودھری صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے، ان کا ریفرنس ختم ہوا۔ اب نیب سے تو ان کا ریفرنس ختم ہو چکا ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 2 مہینے سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ ہائی کورٹ تک گئے ہیں وہ کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس اوپن کر دیں۔ کوشچن از دس کہ کیا آج کی ڈیٹ تک، اس وقت تک ان کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوئے ہیں؟ وہ اپلیکیشن واپس نیب میں بھیج دی گئی ہے، اور سٹل نیب ول ڈیسائیڈ کہ انہوں نے اس کا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایگزامپل سامنے آئی۔ اب ہونا کیا ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، ونس اگین پھر بتا دیتا ہوں، جب تک فرد جرم عائد نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آگے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ فرد جرم کس دن عائد ہوگا؟ جس دن کورم کمپلیٹ ہوگا، جس دن تمام نامزد ملزمان بیک وقت کورٹ کے اندر موجود ہوں گے۔ پاسٹ میں کیا ہوتا رہا؟ کبھی ایک نہیں آیا، کبھی 2 نہیں آئے، کبھی سارے نہیں آئے، کبھی آدھے آ گئے۔ اچھا، کبھی اگر سارے پورے ہو گئے تو بیڈ لک یہ کہ جج صاحب نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اٹ ڈیپینڈس کہ وہ کب ہوتا ہے فرد جرم۔ اب جب فرد جرم عائد ہو گیا تو اس کے بعد اس کا چلنا ہے ٹرائل۔ اب ٹرائل میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ابھی تو جو انفارمیشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ اراؤنڈ کوئی 130 جو ہے وہ ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں، اور ابھی کچھ اور احباب بھی گئے ہیں
نیب میں انہوں نے جا کے کمپلینٹس وغیرہ کی ہیں. چلے میں کہتا ہوں جی ویریفائڈ 130 نہیں ہوں گے 150 ہو جائیں گے. اچھا 150 نہیں ہوں گے 200 ہو جائیں گے. مزے کی بات یہ کہ جتنے ویریفائڈ اکاؤنٹس نمبر آف پرسنز انکریز ہوتے جائیں گے ویریفائڈ کی. میں ریپیٹ کرتا ہوں, جتنے ویریفائڈ نمبر آف پرسنز لوگ بڑھتے جائیں گے ٹرائل اتنا طویل ہوتا جائے گا. اب میری باتیں سب کو لگتی ہیں بہت بری, لیکن سچ سچ ہوتا ہے. 6 مہینے بعد سال بعد اینڈ پہ بات وہی آتی ہے سامنے, جو جس پہ شروع میں دماغ کی دہی اور لسی بنا دی جاتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے, فلانا کر رہا ہے, ٹیرا کر رہا ہے. ہونا کیا ہے, جب ٹرائل ہوگا تو کورٹ نے 1 بائی 1 یہ جتنے بھی اپلیکینٹس ہیں ان کو کورٹ میں بلانا ہے. اب سپوز ایک دن کے اندر کتنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جرا ہو سکتی ہے. obviously جب شہادتیں پیش ہوتی, یہ کیا چیز ہے کہ جو کمپلیننٹ ہیں, شکایت کنندگان ہیں, یہ کورٹ کے اندر بھی تو جا کے انہوں نے اپنی شہادت پیش کرنی ہے نا. اور جب یہ شہادت پیش کریں گے کہ جی میرے اتنے لگے ہوئے ہیں, میرا ایسے ہے, میرا یہ سب کچھ ایسا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دونوں طرف کے جو وکلاء حضرات ہیں کیا ان کے اوپر جرا نہیں کریں گے؟ نہیں ہوتی ہے, جرا ہوتی ہے. پتہ یہ چلے کہ جی ایک بندے کی جرا پہ ہی جناب 4 پیشیاں گزر گئی ہیں. یا تصویر کا ایک اور رخ دیکھ لیتے ہیں, اوکے ایک پیشی پہ ایک دن میں کتنے لوگوں کے اوپر جرا ہو سکتی ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے, یہ ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. پھر بھی اگر نیب کے راستے دکھائے جاتے ہیں تو اوکے بھائی, ہم نے تو پہلے بھی کسی کا راستہ نہیں روکا, ہم اب بھی نہیں روکنا چاہیں گے. تو یہ ایک لینتھی مقصد یہ ہے کہ پروسیجر ہے, جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا. اب نہیں جو ہے وہ ہمارے جو احباب, ان کو کسی کو شاید ہماری شکل پسند نہیں آئی ہوگی, کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کون سا ایسا منو سلوا تھا, یہ لوگ کھا گئے اور ہم رہ گئے ہیں. بھائی اب وہ کھا کے دیکھ لیں. ہم نے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو بھی اپنی تگدو کی یا ایون کے آج بھی کر رہے ہیں, تو وہ کن کے لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو 5 لاکھ خاندان ہیں ان کے لیے. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کو کوئی بھی شخص ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر خاموشی سب سے سستی. پھر کس کے لیے بندہ لڑے, کس کے لیے پھر وہ فائٹ کرے؟ تو باقی ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. جو احباب اس وقت ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ میں ہوں تو چاہے ملک نوید صاحب ہوں, ہماری سر آنکھوں پہ کوئی بھی شخص وہ ایک انڈیویژل ہے, وہ ایک شخص ہے, یا وہ 10 لوگ ہیں, یا وہ مجلس ہے, یا وہ کمیٹی ہے, واٹ ایور از, مقصد تو ان لاکھوں خاندانوں کی اکاموڈیشن کا ہے نا. اگر یہ لوگ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں تو اور کیا چاہیے. خوشی کی بات یہ ہے کہ اب وہ احباب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے پاسٹ میں کہا, یا اس وقت بھی جو اپوزیشن گروپ اگر ہم دیکھ لیں, کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے بہت ایکسٹرا آرڈنری ریسورسز ہیں, ہم بڑے پاورفل لوگ ہیں, ہم جب چاہیں ہم گیم پلٹ سکتے ہیں, ہم جب چاہیں ہم سیف الرحمان نیازی کو اندر کروا سکتے ہیں, ہم یہ بھی کروا سکتے ہیں, ہم وہ بھی کروا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی ان ساری باتوں میں صداقت ہے, سپوز ایک صاحب کہتے ہیں جی میرے تو جی نیب میں بڑے سٹرونگ ریلیشنز ہیں, میرے تو جی چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں, میرے فلانے ڈی جی کے ساتھ ریلیشن ہے, میرے فلان جنرل صاحب کے ساتھ ریلیشن ہے, میرے پرائم منسٹر کے ساتھ ریلیشنز ہے. اوکے, یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں نا. اب رستے 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ جا کے اداروں میں اس حد تک گند ڈال دیا جائے, وہی ریسورسز استعمال کرتے ہوئے, کہ اس کیس کا حل نہیں نکلنا چاہیے, یہ اگلے 10 سال تک چلنا چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہی سارے ریسورسز اکٹھے کر کے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ, میں کہتا ہوں سیف الرحمان نیازی کے صرف تجربے کے طور پہ نا, تمام احباب اپنی ایفرٹس کر کے اگر اس کے 1-2 اکاؤنٹس بھی کھلوا دیں
تو صورتحال کیا ہوگی؟ کیا اس نقطے پہ کوئی شخص سوچ رہا ہے؟ جس دن یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے میٹر ریزالو ہو جائیں گے. ادروائز یہ کھچڑی پکتی رہے گی، پہلے بھی پکی اب بھی پکتی رہے گی. رہی بات آپشن بی والی، تو وہ آج بھی موجود ہے، لیکن چونکہ اگر اس پہ جاتے ہیں تو پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے، پھر واپس صاحب بھائی اڈیالہ میں ہوں گے، اور وہ بہت سارے لوگوں کی شدید ترین خواہش ہے. تو ایسا پاسبل نہیں ہے، چونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ لاکھوں خاندان رول گئے. تو اب صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ اس سارے پروسیجر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر سمجھ آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا کوئی سوال اگر اس میں سے مس ہو گیا ہو تو آپ مجھے دوبارہ میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو مزید بھی جواب دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ.